السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کمرہ صحافیوں سے بھرا ہوا تھا، دنیا جہاں کا میڈیا اس کے سامنے تھا۔ یہ اس کی زندگی کا شاندار ترین دن تھا۔ اس نے بچپن میں سوچا تھا کہ میں مارک سپٹس کا ریکارڈ توڑ دوں گا، اور 2008 میں اس نے یہ کر دکھایا۔ وہ اولمپکس میں 8 گولڈ میڈل حاصل کرنے والا دنیا کا پہلا کھلاڑی بن چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے والدین، دوستوں، دیکھنے والوں اور کوچز کا شکریہ ادا کیا، اور پھر میڈیا کو اپنے میڈلز دکھائے۔ صحافیوں میں موجود کسی صحافی نے اونچی آواز میں اسے مبارکباد دی اور پھر جذبات سے بھرپور آواز میں کہا، مسٹر فلپس، آج کا دن آپ کے لیے بہت لکی ہے۔ یہ سن کر اس نے صحافی کی طرف دیکھا، مسکرایا، مائک پر جھکا اور پھر بولا، مسٹر ABC، میں آپ کو نہیں جانتا، تاہم میں اتنا جانتا ہوں کہ مارک سپٹس نے 1972 میں انسانی تاریخ میں پہلی بار 7 گولڈ میڈل لیے تھے۔ 1972 سے 2008 تک ہزاروں تیراکوں نے یہ ریکارڈ توڑنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ میں بچپن سے مارک سپٹس سے بڑا تیراک بننا چاہتا تھا۔ میں نے بے تحاشا محنت کی۔ میرا خیال تھا کہ میں 2004 کے ایتھنز اولمپک میں اپنا یہ خواب پورا کر لوں گا۔ میں نے محنت بھی کی تھی اور کوشش بھی۔ میں نے 8 میڈلز بھی حاصل کر لیے، لیکن ان میں سے 6 گولڈ اور 2 برونز تھے۔ گویا اگر برونز کی جگہ یہ بھی گولڈ ہوتے تو میں مارک سپٹس کا ریکارڈ توڑ چکا ہوتا، لیکن میں کامیابی کو ٹچ کر کے ناکام رہا۔ وہ رکا، لمبا سانس لیا اور پھر اسی صحافی سے پوچھا، اور مسٹر ABC، تم جانتے ہو کہ میں کتنے سیکنڈز کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا؟ حال میں سناٹا تھا۔ اس نے چند لمحے انتظار کیا اور پھر بولا، میں چند نینو سیکنڈز کی وجہ سے ہار گیا تھا۔ میں اپنا خواب پورا نہیں کر سکا تھا، اور تم جانتے ہو کہ مجھے نینو سیکنڈز کی یہ کمی پوری کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی؟ وہ رکا، چند لمحے سوچا اور پھر بولا، مجھے 4 سال میں 10,000 گھنٹے پانی میں رہنا پڑا۔ یہ سالانہ 2,500 گھنٹے اور روزانہ 7 سے 8 گھنٹے بنتے ہیں۔ میں نے ان 4 برسوں میں کوئی چھٹی نہیں کی۔ میرا گھر، کار اور فلیٹ بک گیا، لیکن میں پانی میں رہا۔ میرا کتا مر گیا، میں اسے دفن کرنے کے لیے بھی پانی سے باہر نہیں نکلا۔ میرے والدین، میری گرل فرینڈ اور میرے سارے دوست مجھے چھوڑ گئے، مگر میں پانی سے باہر نہیں آیا۔ میرے خلاف کیسز بنے، لیکن میں نے سوئمنگ پول نہیں چھوڑا۔ اور پھر اس کے بعد آج کا وہ دن آیا جب 8 گولڈ میڈل میرے گلے میں ڈالے گئے، لیکن تم اس کا سارا کریڈٹ آج کے دن کو دے رہے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ آج کا دن میرے لیے لکی تھا، جس کی وجہ سے مجھے 8 گولڈ میڈل ملے۔ مسٹر ABC، آج کا دن لکی نہیں ہے، میں نے اسے محنت سے لکی بنایا ہے، اور تم بھی اگر کسی دن کو لکی بنانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں مجھ سے زیادہ محنت کرنا ہوگی۔ اتار دو گلے سے میڈیا کا بیج، پھینک دو کیمرہ اور مائک، اور لگا دو چھلانگ تالاب میں، اور دے دو اپنی زندگی کا بہترین وقت پانی اور سوئمنگ کو۔ یقین کرو تم مجھ سے بھی آگے نکل جاؤ گے، تم مجھ سے بھی بڑے سوئمر بن جاؤ گے۔ وہ رکا اور پھر بولا، زندگی میں کوئی دن لکی نہیں ہوتا، انسان اسے لکی بناتا ہے، اور اسے اس لکی ڈے کے لیے بڑی قربانی دینا پڑتی ہے، اور میں ان انسانوں میں سے ایک ہوں۔ مجھ جیسے لوگوں کو عام سے دن کو لکی بنانے کے لیے کتنی تکلیفیں اور کتنے دکھ برداشت کرنا پڑتے ہیں، تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں 10,000 گھنٹے پانی میں رہا، لہٰذا مجھے ایک ایسی بیماری لگ چکی ہے جس کا دنیا میں کوئی علاج ممکن نہیں۔ مجھے اب پوری زندگی روزانہ فزیو تھراپی کرانا پڑے گی، اور میں اس کے بعد سیدھا ہو سکوں گا، اور یہ اس لکی دن کی سب سے چھوٹی قربانی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں کی نمی حال میں موجود ہر شخص کو نظر آ گئی۔ مائیکل فلپس نے واقعی کمال کیا تھا۔ اس نے انسانی فطرت اور مجبوریوں کو شکست دے دی تھی۔ انسان کا جسم 10,000 گھنٹے پانی میں رہنے کے لیے نہیں بنا، لیکن اس نے یہ بیریئر توڑ دیا۔ انسان مچھلی کی سپیڈ سے تیر نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس مچھلیوں جیسے گلپھڑے نہیں ہیں، لیکن مائیکل فلپس نے اس کی اس کمزوری کو شکست دی۔ اس نے 28 میڈلز حاصل کیے، جن میں 23 گولڈ میڈل ہیں، ان میں 13 انفرادی ہیں، اور اس نے 39 ورلڈ ریکارڈ قائم کیے، جن میں 26 گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہیں۔ اسے ان اعزازات کی وجہ سے آل دا ٹائم بیسٹ پلیئر کا ٹائٹل بھی مل چکا ہے۔
یہ اس وقت بالٹیمور میں ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے، لیکن یہ اس کے باوجود دنیا جہاں کی ریسرچ کا موضوع رہتا ہے۔ اس کے پاس آئے روز کوئی نہ کوئی کمپنی سروے یا ریسرچ کے لیے آتی رہتی ہے، اور یہ انہیں زندگی کا کوئی نہ کوئی نیا زاویہ بتاتا رہتا ہے۔ مجھے پچھلے دنوں مائیکل فلپس کی زندگی کا ایک نیا زاویہ پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ اس نے انکشاف کیا کہ 2008 کے اولمپکس کے دوران تیرتے ہوئے اچانک اس کی اینک ٹوٹ گئی تھی، جس کے بعد اینک میں پانی بھر گیا تھا اور اسے نظر آنا بند ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے تیراکی بھی مکمل کی اور 8 گولڈ میڈل حاصل کر کے ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کیا۔ یہ ایک انوکھا انکشاف تھا۔ کیونکہ تیراکی کے مقابلوں میں نینو سیکنڈز بھی اہم ہوتے ہیں، اور اگر مقابلے کے دوران کھلاڑی کی اینک ٹوٹ جائے اور آنکھوں کے سامنے پانی آ جائے تو اس کی سپیڈ میں فرق آ جاتا ہے، اور یوں یہ دوسرے کھلاڑیوں کے مقابلے میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ لیکن مائیکل فلپس کی سپیڈ میں اس کے باوجود فرق نہیں آیا تھا اور اس نے ورلڈ ریکارڈ بنا لیا تھا۔ کیسے؟ اس کے پیچھے کیا سائنس تھی؟ اس سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو اس نے عجیب جواب دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں پریکٹس کے دوران اپنے دماغ کو 100 قسم کے بحرانوں سے نکالتا تھا۔ میں کبھی یہ سوچ کر پریکٹس کرتا تھا کہ فرض کرو تالاب میں چھلانگ لگاتے وقت میرا پاؤں پھسل گیا ہو اور میری کمر پر چوٹ لگ گئی ہو، اگر مجھے اس صورت میں تیرنا پڑے تو میں کیسے تیروں گا، کیسے جیتوں گا؟ میں کبھی یہ سوچ کر تیرتا تھا کہ میری دائیں ٹانگ سن ہو چکی ہے، اس میں کوئی جان نہیں، اور کبھی یہ سوچتا تھا کہ میری بائیں ٹانگ زخمی ہو گئی لیکن میں نے اس کے باوجود جیتنا ہے۔ میں کبھی یہ سوچ کر بھی پریکٹس کرتا تھا کہ میرے سر پر چوٹ لگی ہے اور اس میں سے خون نکل رہا ہے، لیکن میں اس کے باوجود تیروں گا اور جیتوں گا۔ میں تیراکی کے دوران یہ بھی سوچتا تھا کہ تالاب کا پانی اچانک ٹھنڈا یخ ہو گیا ہے اور اس کا درجہ حرارت بہت اوپر چلا گیا ہے، یہ ابل رہا ہے، لیکن میں نے اس ابلتے ہوئے یا یخ ہوتے پانی میں بھی تیرنا اور جیتنا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ تیراکی کے دوران اینک میں پانی آنا یا اس کا ٹوٹ جانا عام واقعہ ہے۔ اولمپکس کے دوران اس قسم کے واقعات نہیں ہوتے۔ ہمارے جیسے کھلاڑیوں کے لیے ہر چیز فول پروف بنائی جاتی ہے، لیکن میں اس کے باوجود ہر روز یہ سوچ کر پریکٹس کرتا تھا کہ میری اینک ٹوٹ چکی ہے اور میری دونوں آنکھوں کے سامنے اب پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں، لیکن میں نے اس کے باوجود جیتنا ہے۔ میں روز آنکھیں بند کر کے صرف تجربے کی بنیاد پر ہی تیرتا اور جیتا رہا تھا۔ چنانچہ جب فائنل کے دوران میری اینک ٹوٹی اور میری آنکھوں کے سامنے پانی کی دیوار آئی تو یہ میرے لیے غیر متوقع صورتحال نہیں تھی۔ میں اپنے تصور میں بے شمار مرتبہ آنکھوں کی بینائی جانے کے بعد بھی تیر اور کامیاب ہو چکا تھا۔ چنانچہ جو ہی اینک میں پانی بھرا، میری رفتار میں کمی کے بجائے اضافہ ہو گیا۔ میں نے اپنے دماغ کو تیار کر رکھا تھا، کسی بھی آفت کی صورت میں میری سپیڈ میں کمی کے بجائے اضافہ ہوگا، اور میں یہ پریکٹس روزانہ 100 بار کرتا رہا تھا۔ لہٰذا اینک ٹوٹنے کے بعد میری رفتار میں اضافہ ہو گیا اور اس اضافے نے مجھے ورلڈ چیمپئن بنا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں آج جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے اگر اس دن میری اینک نہ ٹوٹتی تو شاید میں ورلڈ چیمپئن نہ بنتا۔ اس کے بعد اس کا کہنا تھا کہ ہم دماغ میں جو کچھ سوچتے ہیں وہ آخر ہو جاتا ہے، لہٰذا ذہنی طور پر ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رہیں۔ زندگی کا کوئی مسئلہ آپ کو پریشان نہیں کر سکے گا۔ مائیکل فلپس کے اس فارمولے کو مائنڈ میپنگ یا ہوپ فار دا بیسٹ اور پریپیئر فار دا ورسٹ کہتے ہیں، یعنی آپ بیسٹ سے بیسٹ کے لیے محنت کریں لیکن برے سے برے نتیجے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں۔ فوج، سپورٹس اور بزنس میں اسے پلان بی، سی اور ڈی کہتے ہیں۔ اس فارمولے کے مطابق آپ سر توڑ کوشش کریں، آپ اپنا سارا وقت اور ساری توانائی خرچ کر دیں، لیکن اس کے باوجود اگر نتیجہ آپ کی توقع کے مطابق نہیں نکلتا تو پھر آپ کے پاس پلان بی، سی اور ڈی ہونا چاہیے تاکہ آپ نفسیاتی طور پر بحران کا شکار نہ ہوں۔ مائیکل فلپس نے بھی یہی کیا تھا۔ اس نے سر توڑ کوشش کی، روزانہ 7 سے 8 گھنٹے پانی میں مشق کی اور یہ ایکسرسائز یا ٹریننگ مسلسل 4 سال جاری رہی۔ یہ اس دوران مجموعی طور پر 10,000 گھنٹے پانی میں رہا۔ یہ محنت کی انتہا تھی، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ خود کو مختلف حادثوں کے لیے بھی تیار کر رہا تھا۔ اس نے تیراکی کے دوران ہونے والے 100 حادثوں کی فہرست بنائی
اور یہ ان حادثوں کو ذہن میں رکھ کر پریکٹس کرتا رہا۔ اس کے 2 فائدے ہوئے۔ اس کے ذہن میں ان حادثوں کے نہ صرف 100 پلان تیار ہو گئے بلکہ اس کا جسم اس صورتحال سے نبٹنے اور رد عمل دینے کا ایکسپرٹ بھی ہو گیا۔ یوں وہ بحران سے بھی بچ گیا اور کامیاب بھی ہو گیا۔ اور دوسرا، یہ صرف جسمانی پریکٹس یا ایکسرسائز نہیں کرتا رہا بلکہ اس نے اپنے دماغ کو بھی کڑی مشقت سے گزارا، جس کے نتیجے میں اس کا دماغ بھی جسم کے ساتھ ساتھ تیراک بن گیا۔ یہ بھی جبلت کے مطابق فیصلہ کرنے لگا، اور یوں ہی اس کی اینک ٹوٹی اور پانی اس کی آنکھوں میں آیا تو اس کا دماغ نینو سیکنڈ ضائع کیے بغیر اس کے جسم کو نئے فیز میں لے آیا اور اسے اور دیکھنے والوں کو محسوس نہ ہوا۔ مائیکل فلپس کی یہ تکنیک آج کے مسائل کا شاندار حل ہے۔ چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کے لیے تن، من اور دھن کی بازی لگا دیں، لیکن ذہنی طور پر ہر قسم کے نتائج اور بحرانوں کے لیے تیار رہیں۔ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ مائنڈ میپنگ بہرحال آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں محمد علی کلے کی مثال بھی حیران کن ہے۔ محمد علی کلے رنگ میں باکسنگ کے دوران منہ میں کچھ بدبداتے رہتے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ان کے الفاظ جادوئی فکریں ہیں جنہیں دہرا کر یہ مخالف پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ محمد علی کلے سے ایک دن جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، باقی اگلے کالم میں۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہی صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔